بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ اگر آپ ہمارا سافٹ ویئر یوز کرنا سٹارٹ کر رہے ہیں تو آپ کے پاس کچھ پہلے جو ہے نا پرانے کسٹمرز ہوں گے، تو ان کو ہینڈل کس طرح کرنا ہے۔ اب دیکھیں جو نئے کسٹمرز ہیں ان کو ہینڈل کرنا تو کافی آسان ہے، لیکن جو پہلے سے آپ کا ریکارڈ ہے، جو کہ 1 سال پرانا 2 سال پرانا ریکارڈ ہے، اس کو مینٹین کرنا بھی ایک چیلنج ہے۔ تو آج میں آپ کو بتائیں گے کہ آپ اس کو کس طرح مینٹین کر سکتے ہیں۔ تو سب سے پہلے آپ نے جانا ہے اکاؤنٹس میں، کنٹرول پینل میں، یہاں پہ ایک سیٹنگ ہے انیبل سیل آن زیرو اسٹاک، تو اس کو آپ نے اگر آف ہے تو اس کو آن کر دینا ہے۔ ابھی یہ آن ہو گئی ہے، اسے آپ نے کلوز کر دینا ہے۔ تو اب اس کے بعد یہ ہوگا کہ آپ نے انوینٹری میں آنا ہے اور انوینٹری میں آپ کی جو آئٹمز ہیں ان کو ایڈ کر دینا ہے۔ تو یہ کام اچھا ہی اس کا طریقہ یہ ہے کہ جتنی بھی آپ کی آئٹمز ہیں سافٹ ویئر جب آپ سٹارٹ کر رہے ہیں، اس میں سب سے پہلے کچھ بھی کرنے سے پہلے آپ یہ کریں کہ آپ کی جتنی آئٹمز ہیں سارے کی ساری آئٹمز آپ ایڈ کر لیں۔ اب دیکھیں ہم جو ہے نا یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں فریج یا کچھ بھی، جس طرح یہاں پہ انہوں نے کچھ چیزیں ایڈ کی ہوں گی، ہم وہی دیکھ لیتے ہیں نیچے کہ انہوں نے کچھ موبائل کی ہیں، لیکن موبائلز کا ایک حساب الگ ہے، اس کا ہر ایک آئی ایم ای ہوتا ہے، اس کو ہم اس طرح مینٹین نہیں کر سکتے، موبائل کا ذرا حساب الگ ہوگا۔ تو ابھی دیکھیں ہمارے پاس جس طرح یہ جو ہے نا چیئرز اس نے جو ہے نا چیئرز ہیں، اور بھی چیزیں نیچے ہوں گی، تو ہم کو سرچ کر لیتے ہیں چیز یہاں سے اور اس کو دیکھتے ہیں کیسے ہم مینٹین کر سکتے ہیں۔ اس طرح یہ جو ہے نا سوگو چارجنگ فین، تو اس کو ہم نے اگر سیل کرنا ہے، اور یہ سیل آپ نے 1 سال پہلے کی ہوئی ہے، مطلب 1 سال پہلے کی ہوئی ہے۔ اب ہم یہ وہ والی سیل ایک بار ڈالیں گے جو کہ ٹوٹلی کلیئر ہے، اور ایک بار وہ ڈالیں گے جس میں ہاف یا ہاف سے زیادہ یا کم، مطلب ابھی ٹوٹل کلیئر نہیں، کچھ کلیئر ہے کچھ نہیں ہوئی۔ تو یہ ہمارے پاس آئٹم ہے اور اس کی ہم نے انسٹالمنٹ کریٹ کرنی ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے جانا ہے سیل کے اندر اور یہاں سے سیل پہ کلک کر دینا ہے۔ تو یہاں پہ آپ نے ایڈ کسٹمر پہ کلک کر کے جو بھی آپ کا کسٹمر کا نام وغیرہ ہوگا اور اس کا موبائل وغیرہ اور اس کا کیلنڈر وغیرہ وہ آپ نے یہاں پہ ایڈ کر لینا ہے۔ تو یہ تو آپ نے ہر ایک کے ساتھ کرنا ہے، جو بھی آپ کے نئے یا پرانے ہیں، یہ سٹیپ سیم ہوگا کہ آپ نے اس کا نام اور اس کی تفصیل وغیرہ ایڈ کر لینی۔ جب یہ ایڈ ہو جائے گی، جس طرح میں نے یہاں پہ نام سیو کر لیا علی مراد، اور اس کو میں سیو کر دیتا ہوں۔ تو جب یہ سیو ہوگا ساتھ ہی آپ کے پاس آ جائے گا کہ آپ اس کو کیا سیل کرنا چاہ رہے ہیں۔ تو میں یہاں پہ لگا دوں گا سوگو چارجنگ فین، اور اس پہ میں کلک کر کے انٹر کروں گا۔ تو اب اس کا ریٹ ہم نے لگایا ہوا ہے 10,000، اس کا ریٹ لگایا ہوا ہے 10,000۔ اب آپ نے اس کو اگر سیل کی ہے 12 کا تو ریٹ میں آپ کر دیں 12,000، تو آپ ریٹ میں کر دیں گے 12,000۔ اگر کم کرنا ہے تو کم کر لیں، زیادہ کرنا ہے تو وہ بھی کر لیں، اگر اتنے رکھنا ہے تو وہ بھی آپ کے پاس آپشن ہے۔ تو اب یہ ہم اس کی سیل ڈالنا چاہتے ہیں، لیکن ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اس کا ٹوٹلی جو ہے نا کلیئر ہے، اس کی پوری انسٹالمنٹ جو ہے نا کلیئر ہے۔ تو یہاں پہ ہم نے اس طرح کرنا ہے کہ ریسیونگ میں جانا ہے اور یہاں پہ کر دیں گے 0۔ اگر یہ جو ہے نا ریسیونگ ہے آپ کے ایڈوانس کے لیے، اگر اس نے اس ٹائم پہ، کیونکہ آپ کے پاس تو کاپی میں سارا ریکارڈ ہوگا، آپ کو پتہ ہوگا کہ اس نے کتنا ایڈوانس لیا کتنا نہیں، تو آپ نے یہاں پہ ریسیونگ میں لگا دینا ایڈوانس، کہ اس کا ایڈوانس 1000 روپیہ ایڈوانس ہے، اور باقی جو ہے نا اس کا 1000 روپیہ ایڈوانس ہے، باقی 11,000 کی اس کی قسط بنے گی۔ تو میں اس کو سیو کروں گا تو میرے سامنے یہ آ جائے گی اسکرین۔ تو یہاں پہ اب آپ کے پاس جو ریکارڈ ہوگا اس کے اندر ہوگی پر انسٹالمنٹ اماؤنٹ۔ اگر اس کی قسط بن رہی ہے 1000 روپیہ تو آپ اسے 1000 کر دیں تو 11 قسطیں بن جائیں گی، اور ڈیٹ آف فرسٹ انسٹالمنٹ، اب یہ ریکارڈ 1 سال پرانا ہے، تو آج جانے چل رہی ہے 25/9، تو اسے میں کر دوں گا جو ہے نا 5/9/21، مطلب یہ 1 سال ریکارڈ پرانا ہے، بلکہ اسے ہم کچھ اور پیچھے کر دیتے ہیں، 5/5 کر دیتے ہیں 2021، اور یہ ہم نے اس کی یعنی کہ سیو کرنی ہے منتھلی۔ تو ہم نے کیا کیا، ہم نے پہلے کسٹمر ایڈ کیا، پھر اس کی سیل ڈالی، اب ہم اس کی انسٹالمنٹ کریٹ کر رہے ہیں، اور یہ اس کے لیے ہے جو کہ
آپ نے اس کی ساری پیمنٹ لے لی ہوئی ہے. اس پہ ہم کریں گے میک. تو یہ ہمیں دکھا دے گا کہ یہ ساری آپ کی انسٹالمنٹ بن گئی ہیں. اب یہ ہم نے کیوں بنائی ہیں؟ یہ اس لیے بنائی ہیں تاکہ اگر جو ہے نا یہ ہم نے ایک بار ریکارڈ ایڈ کر لیا، کل کو جو ہے نا کسٹمر ہمارے پاس آتا ہے کوئی اور چیز لینے، تو ہمارے پاس اس کا ریکارڈ ہوگا. ہم اس کا لگائیں گے نام یا CNS یا موبائل، تو ہمیں اس کا ریکارڈ مل جائے گا کہ یہ جو ہے نا بندہ تھا، یہ بھاگ گیا تھا، یا اس کی پوری کلیئر ہے، تاکہ ہمیں اس کو آگے چیزیں دینے میں آسانی ہو. تو یہ اب آپ نے یہ کام کیا کہ اس کی انسٹالمنٹ کریٹ کر لی. پھر آپ آئیں گے ادھر اکاؤنٹس میں اور انسٹالمنٹ ریکارڈز میں. تو یہاں پہ آپ کو اس کی انسٹالمنٹ آپ نے شو کروا لینی ہے. علی مراد اس کا نام تھا، یہ میں نے یہاں پہ شو کروا لی. ابھی یہ ساری کی ساری شارٹ آ رہی ہیں، تو یہ 11,000 کی بنتی ہے. تو 11,000 تو اس میں نے کرنا ہے ریسیونگ، تو میں نے یہاں پہ ٹوٹلی 11,000 اکٹھے ہی ڈال دینا ہے. 11,000 تو وہ ساری کی ساری اس سے کلیئر ہو جائیں گی. 11,000 اس کو میں کیش کو ان چیک کر دینا ہے، اور اس کو میں نے چیک ہی رکھنا ہے افیکٹ کو، اور اسے میں نے کر دینا ہے یہاں میں لگا دوں گا 1 ٹائم یا اولڈ کھاتا کلیئر. تو اس کو میں ایڈ کر دوں گا. تو اب جب میں ایڈ کروں گا تو اس کی ٹوٹلی جو ہے نا ساری انسٹالمنٹ کلیئر ہو جائیں گی. اس کو میں نو کر دیا. اب اس کی کوئی بھی جو ہے نا انسٹالمنٹ ہمارے پاس پینڈنگ نہیں ہے. اگر میں اس کا اکاؤنٹ چیک کروں، اکاؤنٹس میں کسٹمر میں، تو علی مراد کا بیلنس 0 ہے. اس نے 12,000 لیا تھا اور 12,000 اس نے دے دیا ہے. تو اب دیکھیں نا، آپ ریکارڈ وہ ایڈ کر رہے ہیں جو کہ پرانے ہیں. اس میں یہ جو ہوتی ہے نا تفصیل کہ کون سی ڈیٹ کو جو ہے نا کہ آپ کے پاس 1000 آیا ہے، مطلب کون سی ڈیٹ کو جو ہے اگلا 1000 آیا، تو اس کی ضرورت نہیں ہے. وہ آپ اپنا ٹائم بچائیں، کیونکہ آپ کے پاس کاپیاں پہلے سے موجود ہیں. لیکن یہ ریکارڈ ایڈ کرنے کا فائدہ یہ ہوگا کہ آپ کو پتہ ہو جائے گا کہ یہ آدمی آپ کے پاس ریکارڈ میں ہے، کل کو آتا ہے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس نے یہ چیز لی تھی اور یہ اس نے اتنی انسٹالمنٹ دی ہے، اتنی رہتی ہیں، اس کی ٹوٹلی کلیئر ہو گئی ہے. تو اب ہم ایک ایسا جو ہے نا کسٹمر یہاں پہ ایڈ کرتے ہیں جس کی آدھی انسٹالمنٹ آ گئی، آدھی نہیں آئی. تو ہم سیل پہ جائیں گے اور ایڈ کسٹمر پہ کلک کریں گے. ادھر ہم لکھ دیں گے ایک عورت ہے، اس کا نام ہے فائقہ، اور ہسبینڈ اس کا کون سا ہے، ہسبینڈ کا نام لکھ دیں گے فرحان. اگر کوئی عورت آتی ہے تو اس کے لیے ہسبینڈ کی آپشن بھی ہے، وہ بھی آپ آن کر کے اس پہ یہاں پہ سیو کر سکتے ہیں. اس کو میں سیو کر دوں گا. تو یہ سیو ہوگی. اب ہم نے اسے وہی جو ہے نا فین دے دیا، سوگو فین دے دیا، اور کوانٹی یہ لگا دی، اور ریٹ ہم نے لگا دیا 12,000. تو اس کو بھی ہم 12,000 کا سیل کر رہے ہیں. اب اس نے ہمیں کوئی ایڈوانس نہیں دیا. اگر ایڈوانس ہے تو یہاں لگا دیں گے ریسیونگ میں، تاکہ ایڈوانس کی اگلی اماؤنٹ کی قسط بن جائے. کہ اگر ایڈوانس اس نے آپ کو نہیں دیا تو 12,000 کی قسط بنے گی. یہ یہاں پہ 0 آ گیا ریسیونگ میں. اور اب آپ اس کو سیو کریں گے. تو ابھی جو میں نے پہلے آپ کو دکھایا ہے وہ بھی طریقہ ٹھیک ہے کہ آپ جو ہے نا پہلے اس کی انسٹالمنٹ کریٹ کر لیں کہ اس کی 5 ہیں 2 ہیں. اس کا اگر آپ نے زیادہ شارٹ کرنا ہے تو آپ یہ کر دیں کہ جتنی اس کی جو ہے نا انسٹالمنٹ ہے پر انسٹالمنٹ، تو یہاں پہ آپ ایک ہی بار وہ اماؤنٹ لگا کے کہ اس کی ایک ہی قسط بنا دو. جس طرح یہاں میں لگاتا ہوں 12,000. اب اس کی ایک ہی قسط بنے گی، وہ ہم جہاں مطلب وہاں پہ جا کے اس کی وہ ڈال دیں گے وصولی. وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن زیادہ اچھا یہ ہے کہ آپ جتنی اس کی جو ہے نا بن رہی ہے نا وہی لگائیں. کہ پر انسٹالمنٹ اماؤنٹ اس کی جو ہے نا ہوگی 800. اب اس کی بن رہی ہے 15، ہم اسے کرتے ہیں 900. تو 900 کی بن رہی ہے ہمارے پاس 13. یہ ہم 13 میں کر لیتے ہیں. ڈیٹ آف فرسٹ انسٹالمنٹ یہ ہم نے کر دی یکم اور 21. تو یہ 21 میں سٹارٹ ہو رہی ہے اور 13 اس کے منتھ ہیں. تو یہ وہ ہے جس کا آدھا کھاتا آگے یاد نہیں ہے. تو اس کو ہم نا اس کی جو ہے نا سٹارٹ کر لیتے ہیں، بلکہ 2022 میں جا کے نا، کیونکہ آدھا ہم نے کرنا ہے. تو اس کی ہم کر دیں گے یکم، اور مہینہ کر دیں گے اس کا کوئی 6 مہینے پہلے. تو وہ ہم کر دیں گے یہاں پہ 3، تیسرا مہینہ یکم 3/22. تو اسے ہم کریں گے میک. تو یہ ہمارے پاس جو ہے نا انسٹالمنٹ آ گئی، مطلب اس کی کریٹ ہو گئی. اس کا نام تھا فائقہ. اب ہم آتے ہیں اپنے اکاؤنٹس میں، انسٹالمنٹ ریکارڈز میں.
اور یہاں پہ ہم سرچ کر لیں گے اسی کا نام فائکا انٹر کریں گے تو یہ فائکا کی ساری وہ آ رہی ہیں جو کہ شارٹ ہیں۔ اب ہم اس پہ کریں گے فلٹر، کیونکہ ہم نے یہ کرنا ہے کہ آج سے پہلے جتنے بھی ہیں نا اس کی وہ ٹوٹلی کلیئر ہو جائیں۔ تو آج سے پہلے اس کی جو بنتی ہے نا وہ 12,000 بنتی ہے۔ یہاں پہ اگر ہم چیک کریں تو یہاں پہ اس کو آف کر کے چیک کرتے ہیں تو آف کیا تو اس کی ساری آ گئی۔ آج سے پہلے اس کی کتنی ہے وہ ہمارے پاس یہ 900 3 4 5 6 7 تو 7 ضرب 9 کرتے ہیں، 7 ضرب 9 تو یہ ہمارے پاس آ گیا 6300۔ تو اس کے لیے ہم یہاں پہ جو ہے نا اس کی ڈالیں گے وصولی ریسیونگ اور ڈال دیں گے 6300 اور کیش کو ان چیک کر کے اور اس کو ایڈ کر دیں گے۔ تو جب ایڈ ہوگی تو اس کی جو ہے نا پچھلی ساری کلیئر ہوگی اور آج کے بعد والی جو ہیں وہ اس کے اندر موجود ہیں۔ تو اب اس کی کوئی بھی شارٹ نہیں ہے۔ تو یہ آپ کا طریقہ دونوں کو، اگر آپ کے پاس جو پہلے ہیں وہ کیسے کلیئر ہوں گے اور جو نئے ہیں وہ کیسے کلیئر